کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں مگر اندر کہیں گہرائی میں کچھ کمی سی ہے؟ جیسے زندگی ایک معمول بن گئی ہو جہاں جسم تو حرکت کر رہا ہو مگر روح ساکت کھڑی ہو۔ ایک بار ایک آدمی تھا جس کا نام ایرن تھا، 35 سالہ کارپوریٹ پروفیشنل جو شہر کے مرکز میں رہتا تھا۔ ہر صبح اس کا الارم ٹھیک 6:30 بجے بجتا۔ وہ بستر سے نکلتا، دانت صاف کرتا، وہی کافی بناتا اور کپڑے پہننے سے پہلے آئینے میں اپنی پرچھائی کو خالی نظروں سے دیکھتا۔ پھر 7:20 والی بس پکڑنے کے لیے جلدی کرتا اور دفتر پہنچنے سے پہلے ای میلز دیکھنا شروع کر دیتا۔ دن بدن، ہفتہ بہفتہ اس کی زندگی ایک ہی اسکرپٹ پر چل رہی تھی۔ کام، کھانا، سونا، دوبارہ وہی سب کچھ۔ دوسروں کی نظر میں ایرن کامیاب تھا۔ اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کا لوگ خواب دیکھتے ہیں: مستقل ملازمت، اچھا اپارٹمنٹ، گاڑی اور مناسب تنخواہ۔ مگر اندر سے وہ کھوکھلا محسوس کرتا تھا۔ وہ اکثر خود سے پوچھتا، یہ جینا کیوں نہیں لگتا؟ وہ نہ ڈپریشن کا شکار تھا نہ تنہا، بس خالی سا محسوس کرتا تھا، جیسے اس کا دل سو گیا ہو، جیسے اس کی روح اس شخص سے کٹ گئی ہو جو آئینے میں نظر آتا تھا۔ ہر رات آنکھیں بند کرنے سے پہلے وہ یہی سوچتا، کیا بس اتنا ہی ہے؟ ایک اتوار کی صبح ایرن نے پارک میں چہل قدمی کا فیصلہ کیا، ایسی جگہ جہاں وہ برسوں سے نہیں گیا تھا۔ ہوا تازہ تھی، صبح کا سورج آسمان کو سنہری رنگ میں رنگ رہا تھا اور وہاں دنیا کچھ سست رفتار لگتی تھی۔ بچے ہنس رہے تھے، جوڑے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے چل رہے تھے اور بوڑھے درختوں کے سائے میں شطرنج کھیل رہے تھے۔ کافی عرصے بعد پہلی بار ایرن کو ایک خاموش سا سکون محسوس ہوا۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھ گیا اور زندگی کو بہتے ہوئے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دور اس کی نظر ایک بوڑھے آدمی پر پڑی جو درخت کے نیچے آلتی پالتی مارے بیٹھا کچھ خاکہ بنا رہا تھا۔ اس کے چہرے پرسکون اور اطمینان سے بھرا ہوا تھا۔ تجسس نے ایرن کو اس کے پاس جانے پر مجبور کیا۔ اس نے پوچھا، معاف کیجیے گا سر، آپ کیا بنا رہے ہیں؟ بوڑھا مسکرایا، بغیر اوپر دیکھے بولا، میں کچھ نہیں بنا رہا، میں کچھ نہ ہونا بنا رہا ہوں۔ ایرن نے پیشانی سکوڑی، کچھ نہیں، اس کا کیا مطلب؟ بوڑھا ہلکا سا ہنسا، دنیا میں ہر کوئی کچھ بنانے کی کوشش میں ہے، پیسہ، شہرت، عزت، مستقبل، مگر کچھ بنانے کی کوشش میں وہ ہونا بھول جاتے ہیں۔ اصل سکون صفحے پر بننے والی چیز میں نہیں آتا، بلکہ اس ہاتھ کی خاموشی سے آتا ہے جو اسے بنا رہا ہوتا ہے۔ ایرن خاموش کھڑا رہا۔ بات منطقی نہیں لگ رہی تھی مگر دل کو صحیح محسوس ہو رہی تھی۔ بوڑھے نے ہاکا بند کیا، آہستہ سے کھڑا ہوا اور بولا، تم تھکے ہوئے لگتے ہو جوان آدمی، زندگی سے نہیں بلکہ جینے کا دکھاوا کرنے سے۔ جب تم واقعی جینے کے لیے تیار ہو جاؤ تو دوڑنا چھوڑ دو، بیٹھو، سنو۔ اس سے پہلے کہ ایرن کچھ کہتا، بوڑھا مسکرا کر چلا گیا۔ اس رات ایرن سو نہ سکا۔ وہ الفاظ اس کے ذہن میں گونجتے رہے، دوڑنا چھوڑ دو، بیٹھو، سنو۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا بے چین ہو چکا ہے۔ وہ ہمیشہ حرکت میں رہتا، مقاصد کے پیچھے بھاگتا، خاموشی کو شور سے بھر دیتا، اپنی ڈائری کو مصروفیات سے بھر دیتا، لیکن وہ آخر کس چیز کا پیچھا کر رہا تھا؟ اس نے اپنے اپارٹمنٹ کے گرد نظر دوڑائی، مہنگے فرنیچر اور گیجٹ سے بھرا ہوا، مگر کوئی بھی چیز اسے سکون نہ دے سکی۔ سب کچھ آرام کے لیے تھا مگر وہ اپنے ہی وجود میں بے آرام تھا۔ اگلے دن دفتر میں وہ اپنے ساتھیوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سب باہر سے زندہ، اندر سے مردہ لگ رہے تھے۔ اس نے سوچا، شاید ہم سب جینے کا دکھاوا کر رہے ہیں۔ اس شام وہ گھر جاتے ہوئے راستہ بدل کر چل پڑا۔ یوں ہی چلتے چلتے وہ 2 اونچی عمارتوں کے درمیان چھپی ایک چھوٹی سی کتابوں کی دکان کے سامنے جا پہنچا۔ مدھم روشنی تھی، جیسے سڑک سے چھپی ہوئی ہو۔ کچھ تھا جو اسے اندر کھینچ لایا۔ اندر پرانے کاغذ اور گرد کی خوشبو تھی۔ کتابوں کی قطاروں میں ایک عنوان نے اس کی توجہ کھینچی، دی آرٹ آف بیٹنگ۔
اس نے کتاب کھولی، ایک صفحے پر لکھا ہوا تھا، تم اپنا مقصد اسے ڈھونڈ کر نہیں پاتے، تم اسے تب پاتے ہو جب تمہیں یاد آتا ہے کہ تم کون تھے، اس سے پہلے کہ دنیا نے تمہیں بتایا کہ تمہیں کیا بننا ہے۔ اس نے فوراً کتاب خرید لی۔ رات کو پڑھتے ہوئے اس کے اندر کچھ بدلنے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ اسے ہمیشہ کچھ کرنے، کچھ حاصل کرنے، اپنی قدر ثابت کرنے کی تربیت دی گئی تھی، مگر کہیں اسے صرف ہونے کا سبق نہیں ملا تھا۔ اس نے ملازمت چھوڑنے کی بجائے رفتار کم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے اتوار وہ پھر پارک گیا۔ امید تھی کہ بوڑھا مل جائے گا، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ اس کی جگہ اسی بینچ پر ایک چھوٹی سی نوٹ بک رکھی تھی۔ پہلے صفحے پر لکھا تھا، جب شاگرد تیار ہو جاتا ہے، استاد غائب ہو جاتا ہے۔ ایرن مسکرایا۔ اس نے نوٹ بک کھولی۔ اندر درختوں، چہروں، پرندوں کے سادہ مگر پرسکون خاکے تھے۔ ایک طلوع آفتاب کے نیچے لکھا تھا، زندگی اس وقت شروع ہوتی ہے جب تم دیکھنا شروع کرتے ہو۔ وہ گھنٹوں بیٹھا رہا، صرف سانس لیتا رہا، صرف موجود رہتا ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ جب وہ دنیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو وہ کتنی خوبصورت ہے۔ پتوں کی سرسراہٹ، بچے کی ہنسی، اپنے دل کی دھڑکن، سب حقیقی محسوس ہوا۔ اگلے چند ہفتوں میں اس نے چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کی۔ اٹھتے ہی فون دیکھنا چھوڑ دیا، ناشتہ سکون سے کھانا شروع کیا، بغیر ہیڈ فون کے لمبی چہل قدمی کرنے لگا۔ ہر رات ڈائری لکھنے لگا، کاموں کے بارے میں نہیں بلکہ احساسات کے بارے میں۔ شروع میں خاموشی عجیب لگی، سکون بھاری لگا، مگر پھر کچھ جادو سا ہوا، اسے سکون ملنے لگا۔ ایک صبح اس نے کھڑکی کے پاس کافی پیتے ہوئے دیکھا کہ سورج کی روشنی پانی کے گلاس پر پڑ رہی ہے۔ معمولی منظر تھا مگر حیران کن خوبصورت۔ وہ مسکرایا۔ برسوں بعد پہلی بار وہ شکر گزار محسوس کر رہا تھا، صرف زندہ ہونے پر۔ اس نے پرانے شوق دوبارہ اپنائے جو 10 سال سے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ ایک مقامی آرٹ کلب جوائن کیا جہاں لوگ پیسے کے لیے نہیں، خوشی کے لیے پینٹنگ کرتے تھے۔ ان چھوٹے اعمال کے ذریعے اس نے اپنے اندر کے بچے کو دوبارہ پا لیا۔ مہینے گزر گئے۔ ایک شام وہ پھر پارک گیا۔ آسمان نارنجی اور گلابی رنگوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر اس نے نوٹ بک کھولی۔ ایک جملہ جو پہلے نظر نہیں آیا تھا آخر میں چھپا ہوا تھا، جب تم سایوں کا پیچھا کرنا چھوڑ دیتے ہو، روشنی خود تمہیں ڈھونڈ لیتی ہے۔ اسی لمحے اسے سمجھ آ گیا، وہ مقصد کو اپنے باہر تلاش کر رہا تھا، جیسے وہ کوئی چیز ہو جسے حاصل کرنا ہو، مگر مقصد باہر نہیں اندر تھا۔ اس کے خالی پن دراصل اس کی روح کی خاموش پکار تھی جو اسے واپس گھر بلا رہی تھی، اور گھر کبھی کوئی جگہ نہیں تھا، وہ ایک کیفیت تھی، شعور کی حالت، اپنے باطن سے جڑنے کا نام۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہ غم کے نہیں، رہائی کے آنسو تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا، اب میں سمجھ گیا ہوں۔ اور اس دن کے بعد ایرن کی زندگی بدل گئی، باہر سے نہیں اندر سے۔ وہ اب بھی اپنی ملازمت کرتا تھا، مگر اب وہ شعور کے ساتھ کام کرتا تھا۔ وہ زیادہ مسکراتا، زیادہ سنتا اور کم پریشان ہوتا۔ اس نے ترقیوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیا اور سکون کی تلاش شروع کر دی۔ وہ ویکنڈ پر ایک کمیونٹی سینٹر میں رضاکارانہ خدمت کرنے لگا، جہاں وہ غریب محلوں کے بچوں کو ڈرائنگ سکھاتا تھا۔ وہ کسی منصوبے کا حصہ نہیں تھا، بس دل کو درست محسوس ہونا تھا۔ ایک دن ایک چھوٹی سی بچی نے اس کی آستین کھینچ کر پوچھا، آپ ہر ہفتے یہاں کیوں آتے ہیں جب آپ کو پیسے نہیں ملتے؟ ایرن مسکرایا اور بولا، کیونکہ کچھ چیزیں جیب نہیں دل کو بھر دیتی ہیں۔ بچی ہنس پڑی، مگر
یہ الفاظ ایرن کے دل میں رہ گئے۔ اس رات اس نے اپنی ڈائری میں لکھا، مقصد کوئی ایسی چیز نہیں جسے تم ڈھونڈو، یہ وہ چیز ہے جو اس وقت جاگتی ہے جب تم خود سے بھاگنا چھوڑ دیتے ہو۔ ایرن اب بھی اسی دفتر جاتا تھا، اسی اپارٹمنٹ میں رہتا تھا اور وہی چہل قدمیاں کرتا تھا، مگر اب سب کچھ مختلف تھا۔ وہ خیالات میں گم نہیں رہتا تھا، وہ حال میں زندہ تھا۔ کبھی کبھی جب وہ اسی درخت کے نیچے بیٹھتا تو اسے یوں محسوس ہوتا جیسے ہوا کے ساتھ بوڑھے آدمی کی آواز سرگوشی کر رہی ہو، تم نے آخر کار کچھ بنانا چھوڑ دیا ہے، اب تم کچھ نہ ہونے کے فن کو جی رہے ہو۔ وہ خاموشی سے مسکرا دیتا۔ جو خالی پن کبھی اسے ستاتا تھا وہ اب وسعت میں بدل چکا تھا، ایک مقدس خاموشی جہاں سکون بستا تھا۔ کبھی کبھی خود کو کھونا ضروری ہوتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ تم حقیقت میں کون ہو۔ جو خالی پن تم محسوس کرتے ہو وہ بددعا نہیں بلکہ بیداری کی دعوت ہے۔ زندگی اس وقت شروع نہیں ہوتی جب تم اور زیادہ شامل کرتے ہو، بلکہ اس وقت جب تم ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو جو تم نہیں ہو۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو ایک لمحے کے لیے رکیں، گہرا سانس لیں اور یاد رکھیں کہ آپ کا اصل مقصد کوئی دور چیز نہیں، وہ پہلے ہی آپ کے اندر موجود ہے۔ کیوں کہ جب آپ اپنے اندر کی خاموشی کو ختم کریں گے تو آپ زندگی جینا سیکھ جائیں گے۔ آپ اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ دیکھیں گے کہ کہاں پہ آپ نے اپنی زندگی جینا چھوڑ دی ہے، آپ اسی لمحے سے شروع کریں، اسی موڑ سے زندگی کو جینا شروع کر دیں، تو آپ کو ایک ہر دن نیا دن لگے گا۔ کیونکہ کبھی کبھی ہم زندگی میں ایسے حالات کا سامنا کرتے ہیں کہ ہم زندگی جینا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا، ہمیں بھرپور زندگی جینی ہے۔ اس کے لیے آپ کو اپنے روزمرہ کے معمولات کو چینج کرنا ہوگا اپنی زندگی میں بہتری لانے کے لیے۔